खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे हैं बारानी रहमत आज एंटरटेनमेंट और आज न्यूज़ की खुसूसी सहरी नशरियात। अब वक्त हुआ है उन से रहनुमाई हासिल करने का। हमारे दरमियान मौजूद हैं मौलाना आबिद रिजवी साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आज फिर हमारी ट्रांसमिशन में आप आए और आज मुमकिन है कि आज आखिरी रोज़ा हो क्योंकि 29वां रोज़ा है, लेकिन अगर चांद नहीं हुआ तो अल्लाह ने फिर तौफीक दी तो इंशाअल्लाह 30वां रोज़ा रखेंगे। लेकिन पूरे रमज़ान आप हमारे साथ रहे, इसका बहुत बहुत शुक्रिया और हम आपके लिए बहुत सारी दुआएँ करते रहेंगे और आपसे भी तालिब दुआ हैं। लेकिन चूँकि आज का मौजू हमारा है ईद की तैयारियों के हवाले से कि अगर कल ईद हो गई तो फिर हम उसके लिए क्या अहकामात हैं, अल्लाह हमें क्या हुक्म आता है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ालल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वलितुकमिलुल इद्दत वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। माह रमज़ानुल मुबारक का रहमत व बरकतों वाला महीना हम सब ने पाया और अल्लाह के फ़ज़ल व करम से अपनी इस्तिताअत के मुताबिक, अपनी हैसियत के मुताबिक हर बंदे ने अपनी कोशिश की और उसमें इबादतों में मसरूफ़ रहे। यौम ईद मुसलमानों के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से गोया इनाम है और बिलखुसूस ईद की जो शब होती है इससे मुताल्लिक़ आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये यौमुल जायज़ा है, यानी इनाम रब की तरफ से तकसीम किया जाता है। मिसाल देकर फरमाया कि जब मज़दूर अपनी मज़दूरी मुकम्मल कर लेता है तो फिर उसका हक़ ये होता है कि उसे उजरत दे दी जाए। तो गोया ईद का जो दिन होता है ये मोमिनीन पर रब के इनामात तकसीम किए जाने का दिन है और इसमें हमारे लिए बिलखुसूस जो शरीयत मुतहरा की तालीमात हैं, यूँ तो हर कौम में मुख्तलिफ़ त्यौहारों के दिन जो है वो मखसूस और मुकर्रर होते हैं, लेकिन मुसलमानों को बिलखुसूस 2 दिन दिए गए, ईद उल फ़ितर और ईद उल अज़हा। और फिर गैर मुस्लिमों से कुछ मुख्तलिफ़ तरीके से इन अय्याम को मनाने का भी हुक्म दिया गया कि ख़ास मखसूस किस्म की इबादत और मखसूस किस्म के मामलात को इख्तियार किया जाए और ख़िलाफ़ शरअ कामों से बचा जाए। अच्छा, ईद खुशी का मौका है और इस्लाम ने एक दूसरे के हुकूक का ख्याल रखने पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दिलाई है। बेशक इस बार चूँकि सूरत हाल ऐसी है कि कुछ लोगों को मुआशी तौर पर परेशानियों का सामना है, वैसे भी एक मोमिन का मोमिन पर हक़ है कि वो दूसरे मोमिन को अपनी खुशियों में शरीक करे। इसीलिए आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदका फ़ित्र से मुताल्लिक़ इरशाद फरमाया कि ईद के मौके पर अपने मोमिन भाइयों की अपने माल से मदद करो, जिसके लिए सदका फ़ित्र को लाजिम कर दिया गया। हर मुसलमान पर जो साहिब इस्तिताअत है वो उन लोगों को दे जो ज़रूरतमंद और मुस्तहिक हैं और सदका फ़ित्र अदा भी किया जाता है। तो इस साल भी हम अदा करेंगे। मैं अपने नाज़रीन से एक बात कहना चाहूँगा कि सदका फ़ित्र हम हमेशा अदा करते हैं और देते हैं, लेकिन देते उनको हैं जो मांगने वाले लोग होते हैं, जो सवाल करने वाले लोग होते हैं। इस बार आप इस बात का ख्याल रखें कि मांगने वाले तो मांग कर अपनी ज़रूरतों को पूरा कर ही लेते हैं, लेकिन कुछ सफ़ेद पोश हमारे मुआशरे में ऐसे होते हैं जो सवाल नहीं कर सकते, जो मांग नहीं सकते। शायद वो इस बार अपने मुआशी परेशानियों की वजह से ईद की खुशियों में हमारे साथ शामिल ना हो सकें और वो किसी से मांग भी नहीं सकते। तो हम सबका हक़ है कि हम जो भी दे सकते हैं, एक तो सदका फ़ित्र जो हम पर लाजिम किया गया है, उसके अलावा भी हमारे रिश्तेदारों का, हमारे ख़ानदान के लोगों का, हमारे पड़ोसियों का, हमारे आम मुसलमान भाइयों का जो हम पर हक़ है। ज़रूरत इस बात की है कि सफ़ेद पोश लोग जो सवाल नहीं कर सकते, अज़ ख़ुद उन्हें तलाश करके या उनकी खबरगिरी करके अपने माल में से कुछ हिस्सा उन्हें अल्लाह की रज़ा के लिए दें और ईद की खुशियों में उन्हें शरीक करें। यही शरीयत मुतहरा की तालीम भी है और ईद का ये पैगाम भी है। अगर इस पर हम अमल पैरा होंगे तो फिर ईद का यकीनन हम हक़ अदा कर पाएंगे। और इस मौके पर एक और बात कहना चाहूँ कि आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फ़रमान है कि हादा यौमुल ईद व यौमुल वईद, ये ईद का दिन भी है और वईद का दिन भी है। ईद उसके लिए है कि जिसने रमज़ानुल मुबारक के महीने में अपने रब को राज़ी कर लिया और वो इनाम का मुस्तहिक हुआ। बिल्कुल। और वईद उसके लिए है कि जिसने ये मुबारक और मुक़द्दस महीना पाया और इसका एहतराम ना कर पाया और रब से रहमत और नेमत का वो मुस्तहिक ना बन सका। तो अपने अमाल पर गौर करने की ज़रूरत है। रमज़ानुल मुबारक का महीना और रोज़ों की फ़र्ज़ियत वो मोमिन की तरबियत का एक ज़रिया है कि मोमिन की ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए, उसके अमाल कैसे होने चाहिए। और इस माह मुबारक में बिलखुसूस रब की रहमतें बरसती हैं और मोमिनीन के दिलों को नरम कर दिया जाता है कि वो अल्लाह की इबादत की तरफ राग़िब हों। और अल्हम्दुलिल्लाह हर मुसलमान इस माह मुबारक के अंदर बढ़ चढ़ कर ज़ौक़ व शौक़ से इबादतों में मसरूफ़ रहता है। तो ज़रूरत इस बात की है कि इसे हम आगे साल भर में कंटिन्यू करें। बिल्कुल। और हमारे यहाँ
معاشرے میں ایک تھوڑی سی پریشانی کی بات یہ نظر آتی ہے کہ جیسے ہی چاند نظر آیا رمضان کی ساری پابندیاں ہم نے ایک طرف رکھ دی. بالکل. حالانکہ چاند رات کی بڑی فضیلت ہے کہ اس رات کو عبادت میں گزارا جائے، لیکن ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا. ان باتوں کا خیال رکھا جائے تاکہ حقیقی عید ہو جس سے ہمارا رب بھی راضی. جزاک اللہ. عابد رضوی صاحب بہت شکریہ، بہت اچھے انداز سے آپ نے تعلیم فرمائی. اللہ آپ کو آپ کے علم میں اور تاثیر عطا فرمائے. جزاک اللہ. ہمارے ساتھ موجود ہیں عبد المعیز احمد حسینی صاحب، بہت اچھے نعت خوان ہیں، بہت اچھے انداز سے پڑھتے ہیں. میں چاہوں گا عبد المعیز صاحب نعت کے چند اشعار آپ سماعت. الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، جبھی میری ہو سنگے در رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ. اور شعر دیکھیے فرنگی، دکھا دو اب چگیرا پیارا پیارا یا رسول اللہ، کہ خدا کے نور کا کر لوں نظارہ یا رسول اللہ، خدا کے نور کا کر لوں نظارہ یا رسول اللہ. جزاک اللہ. جزاک. زمانہ چھوٹ جائے روٹھ جائے کچھ نہیں پرواہ، بس نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ. بہت خوبصورت انداز سے عبد المعیز احمد حسینی صاحب نعت رسول المقبول صلی اللہ علیہ وسلم نذرانہ پیش کر رہے تھے. بہت شکریہ عبد المعیز صاحب، آپ تشریف لائے. عابد صاحب آپ کا بھی شکریہ، اور ساتھ ساتھ دعا کرتے ہیں علامہ عقیل زیدی صاحب کی والدہ کی کل برسی تھی، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، عقیل زیدی صاحب کی والدہ کو اور والد کو دونوں کو. ناظرین آتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد. ہمارے درمیان ہوں گے ذیشان حیدر صاحب اور سکندر زیدی صاحب، معروف نعت خوان ہیں، بہت اچھا پڑھتے ہیں اور ابھی اس بزم کا حصہ رہیں گے. اب آئیں گے بریک کے بعد اور ہمیں اس ہمارے محراب سماعت کو اذان سخن سے ذہن فرمائیں گے. دیکھتے رہیے باران رحمت. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں باران رحمت آج انٹرٹینمنٹ اور آج نیوز کی خصوصی سحری نشریات. میں ہوں آپ کا میزبان سید فرحان علی وارث. وقت ہوا ہے حمد و ثنا کا. حمد و ثنا جاری و ساری. ہمارے ساتھ جو نعت خوان موجود ہیں ان کا میں تعارف کراتا چلوں.
بہت ہی اچھے انداز سے پڑھتی ہیں, اللہ نے بہت اچھی آواز سے ان کو نوازا ہے. محترمہ اقرا جبین صاحبہ, السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں, بہت شکریہ آپ ہماری ٹرانسمیشن میں تشریف لائیں. دوسرے ثنا خان ہمارے ساتھ موجود ہیں, انتہائی سینئر سوز خان بھی ہیں, نعت خان بھی ہیں, منقبت خان بھی ہیں, اور بے شمار جگہوں پر ان کی خدمات رہتی ہیں, اور آج ہماری ٹرانسمیشن میں عزت افزائی کے لیے تشریف لائے ہیں محترم جناب سید سکندر زیدی صاحب. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں, خیریت؟ بہت شکریہ, آپ تشریف لائے, ہماری عزت بڑھ گئی آپ کے آنے سے ماشاءاللہ. اور تیسرے ثنا خان ہمارے ساتھ موجود ہیں, بہت اچھی آواز, بہت اچھا انداز ان کا ہے, اور آپ نے ان کے سوشل میڈیا پہ بہت سارے کلام سنے ہوں گے, جناب سید ذیشان حیدر صاحب. السلام علیکم ذیشان, کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں, خیریت سے؟ بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. کلام کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. آئی تھنک لیڈیز فرسٹ. جی بالکل بالکل. اقرا جبین صاحبہ سے درخواست ہے کہ کلام پیش کریں. خدا اے مالک ارض و سما, کس سے مانگے اب مدد, تیرے سوا, تیرے سوا, اے بے کسوں کے والی, دے دے ہمیں سہارا. مشکل میں ہم نے تیری رحمت کو ہے پکارا, اے بے کسوں کے والی, دے دے ہمیں سہارا. حاجت روا بھی تو ہے, مشکل کشا بھی تو ہے. حاجت روا بھی تو ہے, مشکل کشا بھی تو ہے. مالک تیرے کرم پہ ایمان ہے ہمارا, اے بے کسوں کے والی, دے دے ہمیں سہارا, دے دے ہمیں سہارا, دے دے ہمیں سہارا. سبحان اللہ. اقرا جبین صاحبہ بہترین انداز سے ہم پیش کر رہی تھیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کی اس دعا کو قبول فرمائے. ہم چلتے ہیں جناب سکندر زیدی صاحب کی طرف. سکندر بھائی. نعت پیش کرنے جا رہا ہوں میرے بڑے برادر بزرگ شاعر لپے جناب شجاعت زیدی صاحب کی نعت سے چند اشعار پیش کرتا ہوں. جس کسی کو محمد کا در مل گیا, واہ 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 واہ, جس کسی کو محمد اس کو جنت کا رختے سفر مل, سبحان اللہ, واہ واہ واہ. جس کسی کو محمد کا در مل گیا, اس کو جنت کا رختے سفر مل گیا. جس کسی کو محمد کا در مل گیا, اور آفتاب نبوت کی پھیلی ضیا, آ گئے لو حبیب خدا, گر
پڑے جن کے قدموں پہ شاہ و واہ 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 واہ، ہم سبحان کو اللہ، کتنا حسین راہ سبحان پر اللہ، مل سبحان اللہ، گیا کیا بات ہے، جس کسی کو محمد کا در مل گیا. شعر بطور خاص یہ سماعت تک نظر کر رہا ہوں کہ چاروں سو تھا اندھیرا اجالا نہ تھا، نور احمد کو پیکر میں ڈھالا نہ تھا، ایسا بچہ کسی ماں نے پالا نہ تھا، آمنہ کو یہ جیسا پسر مل گیا جس کسی کو محمد کا در مل گیا، اس کو جنت کا راستے سفر مل گیا. شعر پیش کر رہا ہوں کہ سید انبیاء ہو کہ خیبر شکن، حشر میں فاطمہ حسین و حسن، مجھ کو جنت میں لے جائیں گے پنجتن، ہر وسیلہ مجھے معتبر مل گیا جس کسی کو محمد کا در مل گیا. جزاک اللہ، جزاک اللہ سکندر بھائی، بہت خوبصورت کلام اور آپ کا انداز بھی بڑا خوبصورت. میں چاہوں گا کہ اب ذیشان حیدر صاحب آپ سے کلام کی درخواست ہے. حمد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کروں گا. لہو کا ایک ایک قطرہ گواہی دیتا ہے میرا، میں دیوانہ محمد کا، سبحان اللہ، واہ واہ، میں دیوانہ محمد کا، میں دیوانہ محمد کا، میں دیوانہ محمد کا. نبی کا عشق ہے دل میں، مقدر کا سکندر ہوں. نبی کا عشق ہے دل میں، مقدر کا سکندر ہوں، مقدر کا سکندر ہوں. وظیفہ ہے یہی میرا، میں دیوانہ محمد کا، کہ مدینے جاؤں گا ایک دن، مجھے بلوائیں گے آقا، مجھے بلوائیں گے آقا. یقین رکھتا ہوں میں اتنا، میں دیوانہ محمد کا، میں دیوانہ محمد کا، میں دیوانہ محمد کا. حسن ذیشان سے بولا، سند دونوں کی بس یہ ہے، سند دونوں کی بس یہ ہے، کفن پر بس یہ لکھ دینا، میں محمد. سبحان اللہ، کیا خوبصورت کلام پیش کیا. یہ حسن ایاز صاحب کا لکھا، کیا بات ہے. حسن ایاز صاحب بڑے سینئر، بڑے پیارے خان بھی ہیں، ثنا خان بھی، اور شاعر بھی بہت اچھے کلام لکھتے ہیں. میں چاہوں گا اقرا جبین صاحبہ آپ سے درخواست ہے کہ کلام. اور میں ناظرین بتاتا چلوں کہ اسی بزم کے ساتھ ساتھ ہی ہماری ٹرانسمیشن کا اختتام ہو جائے گا. اگر کل 30واں روزہ ہوا تو ہم سحری میں آئیں گے دوبارہ، اور اگر 30واں روزہ نہ ہو یا آخری روزہ ہوا تو کوئی بھی بات پوری ٹرانسمیشن میں ہماری طرف سے بری لگی ہو تو معذرت چاہتے ہیں. اور پوری ٹرانسمیشن کے تمام لوگوں کا نام لے نہیں، اتنا وقت نہیں، میں سب کی نیت کر کے نام لے کر سب کے لیے دعا کر رہا ہوں، سب کا شکریہ ادا کر رہا ہوں. اور انشاءاللہ افطار میں، انشاءاللہ آج 29 کے افطار میں میں اور ریما خان صاحبہ دوبارہ آپ کی خدمت میں میزبانی کے فرائض انجام دیں گے. دیکھتے رہیے گا باران رحمت. میں جاؤں گا اقرا جبین صاحبہ کی طرف. جو کوئی غم
ستائے تو مدینہ یاد کر لینا. کیا بات ہے، کیا بات ہے، جزاک اللہ، جزاک نہ اللہ. دل کو چین آئے تو مدینہ یاد کر لینا. نہ دل کو چین آئے تو مدینہ یاد کر لینا. سنا ہے مشکلوں میں ساتھ کوئی بھی نہیں دیتا. سنا ہے مشکلوں میں ساتھ کوئی بھی نہیں دیتا. یہ لمحہ آ بھی جائے تو مدینہ یاد کر لینا. یہ لمحہ آ بھی جائے تو مدینہ یاد کر لینا. عموماً زندگی میں دکھ کے دن بھی آ ہی جاتے ہیں. عموماً زندگی میں دکھ کے دن بھی آ ہی جاتے ہیں. نہ کوئی کام آئے تو مدینہ یاد کر لینا. جزاک اللہ، جزاک اللہ. بہت پرسوز کلام آپ نے پڑھا، اور یقیناً ہم سب کی یہی آرزو ہے کہ اللہ ہمیں مدینے کی بار بار زیارت نصیب فرمائے. میں چاہوں گا جناب سکندر زیدی صاحب کی طرف کلام دیں انشاءاللہ. الغبت بحضور امام مظلوم کربلا امام حسین کی بہر خان پیش کرتا ہوں، کیونکہ بزم میں سجی ہوئی ہے، اسی مناسبت سے ایک مطلع و چند اشعار پیش کرتا ہوں. دلوں کے بزم میں جب ذکر مرتضی آیا، دلوں کے بزم میں جب ذکر مرتضی آیا، لب و دہن کو بڑی دیر تک مزہ آیا، لب و دہن کو بڑی دیر تک مزہ آیا. حسین لٹ کے بھی دونوں جہاں کے مالک ہیں، حسین لٹ
کے بھی دونوں جہاں کے بتاؤ لوٹنے والوں کے ہاتھ کیا بتاؤ لوٹنے والوں کے ہاتھ کیا آیا. آخر شعر اس کلام سے پیش کر رہا ہوں. شجاعتوں کے بٹے تمغے جس گھڑی فیضی تو حر کے حصے میں رومال سیدہ آیا. دلوں کے بزم میں. چلتے چلتے ذیشان بھائی کچھ اشعار آپ بھی ہو جائے تاکہ محفل کا لطف. بالکل. نعت رسول مقبول سب نے سنائی تو حسین و منی وانا من الحسین قول رسول ہے تو میں مولا حسین کی شان میں ایک سے دو منقبت کے اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا. کہ ہر ایک کام خدا کا حسین جانتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. ہر ایک کام خدا کا حسین جانتے ہیں. خدا کا خود بھی ہے کہنا حسین جانتے ہیں. سبحان اللہ سبحان میں سنی ہے طبیب آدم سے مرض ہو کوئی بھی نسخہ حسین جانتے ہیں. کہ بنایا جاتا ہے مٹی کو کس طرح سونا. یہ قاعدہ یہ کرینہ حسین جانتے ہیں. ہر ایک کام خدا سا حسین جانتے ہیں. جزاک اللہ جزاک اللہ. ہر ایک کام خدا کا حسین جانتے ہیں. بہت شکریہ ذیشان بھائی آپ کا, سکندر ذیلی صاحب آپ کا, اور اقرا جوین صاحبہ آپ کا کہ آپ ٹرانسمیشن کا حصہ بنے. اور امید ہے کہ انشاءاللہ زندگی بخیر, اللہ نے موقع دیا تو پھر کبھی کسی اور موقع پر اور مزید بہت سارے کلام آپ سے سنیں گے. ناظرین اجازت دیجیے, اگر یہ 29واں روزہ ہے تو سحری آخری ہوگی, اور اگر اللہ نے ایک اور موقع دیا 30واں روزہ ہوگا. لیکن پورے رمضان کوئی بھی بات دل پہ لگی ہو, بری لگی ہو تو معاف کیجیے گا, اور اچھی لگی ہو تو دل میں دعاؤں میں یاد ضرور رکھیے گا. افطاری میں انشاءاللہ ریما خان صاحب اور میں آپ کے درمیان حاضر ہوں گے, اور دیکھتے رہیے باران رحمت. اور پھر اگلی کسی ٹرانسمیشن کے لیے جب اللہ نے چاہا, تب تک کے لیے اللہ حافظ.